اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، ہم لوگوں نے کل جو کیا تھا ایک سیناریو کے ذریعے ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ہمیں کس طرح کے انسان ہونا چاہیے، یا ہمیں اپنے بارے میں کیا سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے، یا ہمیں کس طریقے سے اپنے دماغ کو ٹرین کرنا چاہیے کہ ہم جو اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں یہ ایک سفر ہے اور اس کی منزل کچھ اور ہے اور نظر منزل پہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ سینیریو بنایا تھا کہ ہم ایک ٹرین میں ہیں اور یہ کوئی پوچھ رہا ہے کچھ، سوری میں ڈسٹریکٹ ہو گئی ہوں۔ حنین میسج دیکھو بچے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ آپ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ میں وہ خدیجہ آپ سے پوچھ رہی تھی کہ جنت فاطمہ کے ساتھ آئی ہیں، اور اچھا میں نے ٹیکسٹ اس لیے کیا اچھا، تھا کہ آپ پر اتنا ڈسٹرب ہوں بولی نہیں او میں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں یہ اندازہ ہوا تھا کہ ہم ایک ایسی ٹرین میں ہیں جس کا ٹکٹ ہم نے نہیں خریدا، اور ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ ہم کیسے اس کے اندر آئے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس کے بعد جو سوالات ہمارے ذہن میں مطلب نیچرلی آنے چاہیے وہ یہی تھے کہ میں کہاں پہ ہوں، میں کیوں یہاں پہ ہوں، یا مجھے کس نے یہاں پہ ڈالا ہے، یہ کہاں جا رہی ہے ٹرین، اور مجھے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام سوالات تھے۔ اصل میں جو ٹرین تھی نا، وہ اس کی مثال دنیا کی ہے کہ یہ وہ دنیا ہے جو کہ ہم اس کے اندر پہنچا دیے گئے ہیں، اور وہ ہم نے چوز کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ ٹرین جو ہے نا وہ دنیا کی طرح ہے، وہ چل رہی ہے اور ہم اس کے اندر آ گئے ہیں، اور اب جو کچھ اس کے اندر ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سب وہ فیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو مسافر ہے نا وہ انسان ہے، اور جو انسان ہے نا اس کو یہی سمجھ میں آتی ہے، مطلب بہت عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن وہ اس کو لگتا ہے کہ میں نے تو یہ چوز ہی نہیں کیا کہ میں مطلب اس میں آؤں گا یا بیٹھوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے ٹکٹ کب خریدا تھا اس کا، اور اس کے باوجود جو یہ سفر ہے، یعنی اس کی جو منزل ہے اس تک پہنچنا، وہ سارا کا سارا اسی انسان پہ ہے، اسی پیسنجر پہ، اسی سفر کرنے والے پہ ہے نا، کہ حساب اس سے ہوگا، حالانکہ مطلب اس کو یاد نہیں ہے کہ وہ کیسے یہاں پہ آ گیا تھا۔ تو اب ہم جب اس کا کرتے ہیں نا، تو جو پہلا سوال تھا ہمارا کہ میں کون ہوں، تو ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ ہم ایک تخلیق کی ہوئی مخلوق ہیں، مطلب ہمارا ایک خالق ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، ہم کوئی خود سے نہیں بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے، اور ہم جو ہیں کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم رینڈم یعنی ایسے ہی بس کچھ بن گئے ہیں، غلطی سے بن گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم ایکسیڈینٹل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے چیزیں اکثر یہ مطلب کوئی جیسے کھانے پکانے والے ہوتے ہیں نا، وہ دو چار مسالے ادھر ادھر چیزیں مکس کرتے، کچھ ایکسیڈینٹلی کوئی اور چیز بن جاتی ہے نا، مطلب ان کا مقصد نہیں ہوتا، نیت نہیں ہوتی وہ چیز بنانے کی، لیکن چیز بن جاتی۔ تو ہم وہ نہیں ہیں، ہم باقاعدہ نیت کے ساتھ، باقاعدہ عقل فہم والی مخلوق ہے۔ ہمیں جس نے بھی بنایا ہے نا، اس نے بہت پیار سے، بہت عقل سے، بہت خوبصورتی سے، بیلنس سے بنایا ہے۔ یہ ہمیں خود بھی پتہ لگتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں قرآن پاک میں بتاتے ہیں کہ مطلب ہم کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں مطلب ایک سوچ کے تحت کریٹ کیا گیا ہے، ہمارا ایک مقصد ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے جو کسی اور مخلوق میں نہیں پھونکی ہے۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے قلب کے اندر روشنی ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اور مخلوق کو نہیں دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کی وجہ سے ہمارے اندر علوم ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم فہم
اس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر روح پھونکی ہے نا، وہ اپنے خالق کو پہچانتی ہے، وہ اپنے منبع کو، اوریجن کو پہچانتی ہے، وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے آئی ہے. تو اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، وہ اس کی طرف لپکتی ہے، اپنے سورس کی طرف لپکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو ہماری باڈی ہے نا، ہمارا جو جسم ہے، وہ تو مٹی کا ہے، مٹی تو زمین سے ہے. یعنی ہمارا نفس، جو ہمارا جسم، یہ سب چیزیں مٹی کی ہیں. لیکن جو ہماری کانشیسنس ہے، ہماری سوچ ہے، ہمارا علم ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری چوائس ہے، جو ہم اپنے لیے چیزیں. او کوئی کہہ رہے آواز کٹ رہی ہے بہت. نہیں، بالکل ٹھیک آ رہی ہے. ٹھیک آ رہی ہے. پھر بچے یہ جس بالکل. کا پرابلم ہے کائنڈلی آپ دوبارہ سے جوائن کر لو. نیلم کہہ رہی ہے. جی نیلم، آپ دوبارہ سے جوائن کر لو بچے. میری بھی یہ کوئی. لوگوں کے انٹرنیٹ میں کوئی مسئلہ ہوگا نا. ہاں جی، ایسے تو. تو اس کا مطلب یہ ہوا، جو ہماری کانشیسنیس ہے نا، کانشیسنیس کا مطلب ہوتا ہے جو ہماری یہ قوت ہے کہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. ہماری یہ قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے، سوچ کی آزادی دی ہے، اپنا رستہ چننے کی آزادی دی ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دی ہے. اور اگر کسی مخلوق کو دی بھی ہے، فار ایگزامپل جنات کو دی ہے نا، تو ان کے اندر وہ روح نہیں ڈالی ہے، اس لیے ان کے اندر وہ علم نہیں ہے. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ انسان کی روح بہت بلند ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان سکتی ہے. یہ طاقت، یہ قوت اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کسی اور مخلوق کو نہیں دی ہے. اور اصل میں یہی ایک وجہ ہے جو شیطان بھی، جو ہم سے جیلس تھا اور سجدہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو یہ پتا تھا کہ یہ جو کانشیسنیس ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بہترین تحفہ، جس کے ساتھ ادراک ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صرف اس مخلوق کو دی ہے، جس کے اندر یہ ابیلٹی ڈال دی ہے کہ اگر یہ اپنی قوتوں کو، اپنے علم کو استعمال کرے گی تو یہ اشرف المخلوقات بن جائے گی. ٹھیک ہے. یہ اس چیز کو آپ بالکل اپنے دماغ میں کلیئر کر لیں. اور پھر تیسرا یہ ہے کہ ہم ایک مورل بینگ ہے، یعنی ہم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی نفس جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے. اس میں ایک آیت ہے جس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے وہ جو ہمارے اندر روح ڈالی ہے نا، اس کو پروپورشن کیا ہے اور اس کو صحیح اور غلط کا سینس دیا ہے. اس کے اندر ایک چیز ڈال رہی ہے کہ اس کو ٹھیک اور غلط کی پہچان ہو جاتی ہے. یہ ہماری فطرت کے اندر ایک چیز ہے. اور پھر اسی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے اندر ایک آواز آتی ہے جو کہ ہمارے ڈیزائن کا پارٹ ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا ہے نا، اور یہ ہم نے پڑھ لیا کہ وہ رینڈم نہیں ہے، اس کی مطلب اس نے ایک ڈیزائن کے تحت کریٹ کیا ہے، ایک مقصد کے تحت کریٹ کیا ہے. اور اس مقصد میں ایک چیز جو ہے، اس کو مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک آواز ڈالی ہے جو کہ اچھائی اور برائی کو پہچان جاتی ہے، جو کہ اس اچھائی کو، اس نور کو پہچانتی ہے جہاں سے یہ آئی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتی ہے. اس کی تمام کی تمام خواہشیں جو ہوتی ہیں نا، وہ یہ ہوتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جو انسان ہے اس کو میں نے ایک اپنا ٹرسٹی یا خلیفہ بنا کے بھیجوایا ہے. تو زمین پہ ہم جو ہے نا، وہ ہمارا جو مقصد، اس پورے سفر میں آنے کا مقصد، جو اینڈ گول ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. ہم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ آئیں. اب جیسے ٹرین کا سفر ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے حال چال پوچھتے ہیں، پھر کھاتے پیتے ہیں، کوئی اسٹیشن آتا ہے رکتے ہیں، وہاں سے کوئی چیزیں لیتے ہیں، خریدتے ہیں، واپس آتے ہیں، ٹرین میں بیٹھتے ہیں. ہماری مثال بھی ایسی ہے، اس دنیا میں ہمارا ٹھہراؤ بھی ایسے ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ یہ مطلب تمام دل لگانے کی چیزیں بھی دی ہیں، اسپاؤس دیے ہیں، بچے دیے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی
کیریئر دیا ہے، دولت دی ہے، رزق دی ہے، دوست دیے ہیں، گھر دیے، مکان دیے ہیں، ان کے لیے جانا آنا، ان کے لیے محنت کرنی دی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دی ہیں، لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ ہمارے سفر گزارنے کے طریقے ہیں۔ جیسے سفر میں لمبا سفر ہوتا ہے نا، تو انسان کیا کرتا ہے، یہ یہی کام کرتا ہے، کبھی سوتا ہے، کبھی جاگتا ہے، کبھی کسی سے بات کرتا ہے، کوئی کھاتا پیتا ہے، یہ تمام کام جو ہے نا، یہ سفر گزارنے کے طریقے ہیں، اور انہی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ٹیسٹ ڈالے ہوئے ہیں، امتحان ڈالے ہوئے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے نا، وہ ہمارا اپنی ذات کا پہچاننا، اپنے خالق اپنے مالک کا پہچاننا، اور اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جانا ہے، اس رستے پہ چل کے جانا ہے۔ یہ جو ٹرین ہے، اس کے اندر بہت سارے رستے ہمیں ملتے ہیں، بہت سارے اسٹیشن آتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں کہا کہ تم ایک جو صراط مستقیم لوگے تو تم میرے تک پہنچ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا یہ مقاصد ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ اسی ٹرین کی مثال ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو وہاں پہ سوئے ہوئے ہیں، کچھ کھانے کھا رہے ہیں، کچھ مطلب ایک دوسرے سے چیزیں لینے کے چکر میں، سیٹ لینے کے چکر میں لڑائی کر رہے ہیں، اور کچھ کہہ رہے ہیں بس چل کرو، بیٹھو آرام سے، کھڑکی سے باہر دیکھو، عیاشی کرو۔ یہ تمام کے تمام ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں جو کہ ہم اس دنیا میں لاتے ہیں، ہم اسی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی انسان ہوتا ہے وہ بڑا مطلب اس کو پتا ہوتا ہے، اس کی نظر منزل پہ ہوتی ہے، چاہے رستہ جتنا بھی خوبصورت ہو، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا اصل مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چاہے وہ باقی کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے نا زندگی میں، جیسے بچے پال رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، دولت کما رہا ہے، دوستوں کے ساتھ مل رہا ہے، کھانا پینا کر رہا ہے، اس کا مقصد جو ہے اللہ کو پہچاننا، اللہ کی ذات کو پہچاننا، اس کے ساتھ ان ٹچ ہو جانا، وہ نہیں ادھر ادھر ہوتا، وہ پھر بھی اللہ کو اپنی ہر کام کے اندر ڈال دیتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل غفلت میں چلے جاتے ہیں، جن کو یہ بھول جاتا ہے، وہ سفر میں مست ہو جاتے ہیں، کیونکہ اتنی خوبصورت چیزیں ہیں بیچ میں، اور اٹریکشن اور اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اتنی ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں دنیا میں، تو وہ غافل ہو جاتے ہیں، وہ کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں، وہ باقی سارے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ مطلب میں نے تمہیں مطلب فالتو میں پیدا کر لیا ہے، ایم لیس پیدا کر لیا ہے؟ جو آیت ہے نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ میں نے تمہیں صرف اسی لیے پیدا کر لیا ایم لیس کہ تم بس غافل رہو، تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انسان نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس کو بغیر پرپس کے چھوڑ دیں گے، بغیر مقصد کے چھوڑ دیں گے؟ یعنی اس کو بنانے کا میرا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے یہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ تمام سوالات جو ہے نا، اور پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد جو ہے نا، وہ ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے، ٹارچر کرنا نہیں ہے، ٹیسٹ کرنا ہے۔ ٹیسٹ کرنا اور ٹارچر کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت جگہوں پہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ملے گا کہ میں تمہیں تکلیف دوں یا تمہیں آگ میں جلاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا ہے، مطلب کریٹ کا مطلب ہوتا ہے اسکریچ سے، ہمارا را مٹیریل بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ جس مٹی سے ہم بنے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ نے بنائی ہے۔ ابھی ہم پودے لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم نے یہ بنا لیا یا یہ کر لیا، یہ لگا لیا، لیکن وہ ہم نے اس کا کچھ بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایون جو بچے پیدا کرتے ہیں، وہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم صرف اس کو کیری کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو کریٹر جو ہے نا وہ صرف ایک ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس دنیا کو، اس زندگی کو ہمارے لیے تکلیف یا پنشمنٹ نہیں بنایا ہے، اس نے ہمارے لیے ایک ایگزام بنایا ہے، مطلب ہماری روح کا ٹیسٹ لینے کے لیے کہ ہم کیسے بہتر بن سکتے ہیں، یعنی ہم کیا بن سکتے ہیں۔ کل میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم کیا بنتے ہیں، مطلب آیا ہم وہ بنتے ہیں مخلوق جو کہ جب نیکی کرنا مشکل بھی ہو، بدی بہت آسان بھی ہو، تو کیا ہم نیکی کو چوز کریں گے؟ جھوٹ بولنا بہت آسان لگ رہا ہو، اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں، لیکن کیا ہم پھر بھی سچ بولنا چوز کریں گے؟ ٹھیک ہے؟ یا اکڑنا بہت آسان ہو، آپ
اڑ جاؤ کسی چیز پہ، لیکن کیا ہم تب جھکنا پسند کریں گے؟ تو یہ جو چیز بننا ہے نا، یہ والا ورژن اپنا بننا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قد افلح من زکاہا، کہ سکسیسفل وہی ہے جو کہ پیوریفائی کر دیتا ہے، اپنی روح کو صاف کر دیتا ہے۔ یعنی اس دنیا کی زندگی کی کامیابی جو ہوگی نا، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنی گاڑیاں آ گئی، کتنے بیٹے ہیں، کتنے گھر ہیں، یہ نہیں ہے، کتنی دولت ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ کی روح کتنی پاک رہی، آپ نے اس کو کتنا بچا کے رکھا، دنیا کی گرد سے، دنیا کی گندگی سے آپ اس کو کتنا بچا سکے ہو۔ آپ یہاں پہ جب آتے ہو نا، چھوٹے سے بچے سے بڑے ہونے تک آپ ایک ایوالو کر رہے ہوتے ہو، آپ سیکھ رہے ہوتے ہو، اور وہ تمام جو چینجز ہوتی ہیں وہ انورڈ ہوتی ہیں، اندرونی چینجز ہوتی ہیں۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جیسے بڑے ہو کے بہت کامیاب انسان بن جاتے ہو زندگی کی مطلب دنیا کی نظر میں، جیسے آپ نے ڈگریاں لے لی ہیں بڑی، نہیں، وہ کامیابی نہیں ہے۔ آپ کی روح میں کیا بالیدگی آئی ہے، پاکی آئی ہے، صفائی آئی ہے، کتنی اس میں میچورٹی آئی ہے، وہی کانشیسنس، وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا اس کو استعمال آپ نے کتنا کیا ہے، کتنا پھیلایا ہے، یہ مقاصد ہیں۔ جو ہم انسان ہیں نا، ہم نے واپس اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، لیکن ہم نے جانا اس صورت میں کہ کم از کم ہم یہ رستے کو ایکسپلور کر چکے ہوں، ہمیں پتا ہو کہ ہاں ہم نے یہ رستہ گزارا تھا، ہماری منزل جو تھی وہ اپنے آپ کو پہچاننا تھا، اپنے مالک، اپنے خالق کو پہچاننا تھا۔ ہم جو ہے نا اپنے رب کی طرف ایک سفر میں ہیں، اور ہم نے اس سے جا کے ملنا ہے۔ یہ جو دنیا، یہ زندگی ہے نا، یہ ایک روڈ ہے، یہ ایک راستہ ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ اور ہم یہاں پہ ہر لمحے، ہر ٹائم ہمارا جو وقت گزر رہا ہے نا، وہ اپنے مالک کی طرف جانے کے لیے گزر رہا ہے۔ تو یہ تمام جو ٹرین والا استعارہ تھا نا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہم ایک کانشیس بینگ ہیں، ہم ایک سوال کرنے والے، جواب ڈھونڈنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق بنائی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل ڈالی ہے اور بے حساب ڈالی ہے، وہ اتنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عقل کے تھرو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی آگہی حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں حالانکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے؟ اس اس ریکیپ سے کسی کا کوئی سوال یا کوئی کچھ کہنا چاہتا ہو؟ اب ہم نے الحمدللہ تمام سلائیڈز بھی کور کر لی ہیں اور تمام آیات کور کر لی ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ایٹ میں لیسٹ کوئی ہمیں، ایڈیشن کرنا چاہتا ہے تو کر لے، پھر ہم سیکنڈ پہ موو آن کریں گے انشاءاللہ، جی یا پھر کوئی بھی بات آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہو یا پوچھنا چاہتے ہو۔ یہ ایک کا مائک انمیوٹ ہے، آئی تھنک غلطی سے ہے۔ آپ بھی سیکنڈ والا شروع کریں جی جی بالکل شروع کر دیتے ہیں۔ پھر دیکھیں کوشچن کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت زیادہ ضروری، اور ہمارا مین موٹیو ہی یہ ہے۔ سوال کرنے سے ہی جواب ملتا ہے، اور سوال وہی کرتا ہے جن کو جواب چاہیے ہوتا بالکل صحیح بات ہے۔ میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ اس جماعت میں آئے ہیں، کلاسز لے رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو، لیکن اس کو بالکل روٹین والی چیز مت سمجھیے گا یا ٹپیکل کہ آپ آئیں گے، سنیں گے اور چلے جائیں گے۔ اس میں آپ لوگ سوچیں گے اور سوال کریں گے تو ہی آپ کو معلوم ہوگا اصل میں کہ یہ کتنی گہرائی ہے اس سب چیزوں میں اور کتنا فائدہ ہے۔ صرف باتیں سنیں گے اور آپ ٹیمپرری یقین کر لیں گے کہ ہاں یہ جو بول رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، واقعی ایسا فیل ہوتا ہے، بٹ وہ آپ کے دل میں نہیں اترے گا جب تک آپ خود اپنے دل اور دماغ کو جو ہے نا ہلائیں گے نہیں، اور وہ سوالوں سے ہوگا۔ سو پلیز آئی ریکویسٹ آل آف یو
کہ جو کہ obviously جو نئے آئے ہوئے ہیں کہ کوشچنس کریں. چھوٹا سا کوشچن ہے، بڑا سا کوشچن ہے، یہ فیل نہیں کرنا کہ پتہ نہیں کہ عجیب کوشچن کر رہی ہوں تو کیا ہوگا. کوئی کچھ بھی فیل نہیں کرے گا. کوشچن کرنا ہے آپ نے. جیسے کل جنت فاطمہ نے بھی کوشچن کیا تھا، اس نے اپنی ایج کے مطابق ایک کوشچن کیا تھا. سو پلیز سوال کرنا شروع کریں. شکریہ. جنت آئی ہے؟ جنت آ گئی؟ جنت کی اماں تو آئی خدیجہ نہیں. تو آ گئی، جنت کی اماں آ گئی، جنت آئی ہیں؟ نہیں آپ کی جنت نہیں آئی آج، جنت سو گئی ہے؟ کیونکہ وہ سو گئی ہے. وہ بس تھوڑا سا اس کا تھوڑا اسٹمک ایشو بھی تھا، اس سے ڈسٹرب رہی ہے، تو اب کہہ رہی ہے میں نے نہیں اٹھنا، مطلب جب میں پہلے اس کو اٹھا رہی تھی تو اچھا چلو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بچی ہے نا. لیکن اس نے آنسر ڈھونڈا ہے ماشاء ہاں. چلو ایک اور ہم سوال ابھی ہے میرا. میں نے لگا دیا، آپ شروع کریں. جی کسی کوئی کہہ رہا ہے کچھ سوال ہے کسی کا؟ جی میرا سوال ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، پتہ نہیں ابھی ریلیونٹ ہے ہم آگے پڑھیں گے اس کو یا نہیں، کہ نفس اور روح جو ہے، جو جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، تو کیا ہوں پھر ہم جسم کو ہی نفس بھی کنسیڈر کریں گے؟ جی آپ مطلب براڈر ٹرم میں آپ اگر اس کو جسم کو ہی نفس یا جو بھی چیز مٹی سے بنی ہے نا اس کو کریں تو آپ کے کانسیپٹ کلیئر رہیں گے، کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں. مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے جسم ہے، نفس ہے، روح ہے نا، ٹھیک ہے. جی لیکن اگر آپ اس کو صرف دو چیزوں میں بھی کریں نا تو دیٹ از فائن، کیونکہ نفس اور جسم جو ہے نا اس کی خواہشات اور اس کی تمام ڈیمانڈز ایک جیسی ہیں نا. آپ کی صرف روح جو ہے نا وہ اس کی الگ ڈیمانڈز ہیں. جیسے ٹھیک آپ کی نفس یا جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے نا تو وہ آپ کا معدہ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کچھ کھاؤ، ٹھیک ہے. جی وہ ایک نفسانی خواہش ہے کھانا. ہوں جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے. اسی طرح روح کی جو خواہش ہوتی ہے نا وہ عبادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے، کیونکہ وہ نور سے بنی بھی ہے نا، اس کی خوراک وہی ہے. تو ہوں اگر آپ اس کو اس میں نا صرف یہ جی اس میں نا ابھی بس دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں نا نفس کی اور روح کی، یہ دو الگ الگ اینٹیز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ باڈی دی ہے، یہ جو جسم ہے یہ صرف اسی دنیا تک ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جسم اس دنیا کی ایک وردی ہے، ٹھیک ہے. سو آپ اس کو سمجھ لیں کہ ہمارا ایک کنٹینر ہے. لباس ہے. ہاں ہاں، اس دنیا کا لباس ہے. اور یہ جو ہماری جسم ہے، جیسے ہم بات کر رہے تھے نا، ابھی بھی آپ نے بھی بات کی تھی کہ شیطان نے کہا تھا نا کہ یہ تو صرف مٹی ہے، یہ تو صرف مٹی ہے. تو اس نے ہوں یہ بولا تھا کہ یہ صرف اور صرف یہ جو مٹی کا ایک پتلا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو جسم ہے نا ہمارا، یہ کیونکہ اس زمین سے بنا ہوا ہے تو اس کے اندر جو چاہت ہے وہ اس زمین کو لے کر ہے، اس دنیا کو لے کر ہے. اس کو یہ دنیا بھاتی ہے. تو یہ نفس اس کے ساتھ اٹیچ ہے. لیکن جو روح ہے وہ کیونکہ آسمانی ہے، کیونکہ وہ عالم ارواح میں بھی رہی ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے ہمارے اندر، تو ہمارا جو کنیکشن ہے وہ پھر اوپر ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کا تضاد ہوتا ہے، جو انسان جو ہے نا وہ اس کے اندر جب بیلنس قائم کرتا ہے نا تو تب انسان اشرف المخلوقات کی اس جگہ پہ پہنچتا ہے. تو اگر آپ براڈر ٹرم میں دیکھیں تو بالکل جو ہماری باڈی ہے وہی اصل میں نفس ہے. جی آپ کی سوری، آپ کو کٹ کیا. ہاں تو نہیں پھر بالکل ایک باڈی سوال، کو آپ کنٹینر کی طرح ہی کریں. جی ایک جی جی سوال بھی مجھ سے کسی نے پوچھا تھا، میں ابھی تک خود بھی اس کا جواب تھوڑا ڈھونڈ رہی تھی، پتہ نہیں جو دیا تھا وہ ٹھیک دیا کہ نہیں. وہ یہ کہ پھر ہم نفس اور شیطان، دیکھیے نفس بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں غلط چیزوں کی طرف پرووک کرتا ہے، اس کی بھوک ہوتی ہے، اس کو ہم مٹاتے ہیں اور وہ ہمیں غلط چیزوں پہ بھی ابھارتا ہے. اور شاید جس بندی نے میرے سے پوچھا تھا اس نے مجھے قرآن پاک کی کوئی آیت بھی کہی تھی جس کا کچھ تھا اس طرح کا مطلب کہ نفس اور شیطان جو ہیں وہ آپ کو برائی کی طرف اکساتے ہیں. تو پھر ہم ڈفرینشیٹ کیسے کر پائیں گے کہ یہ شیطان ہے اور یہ نفس ہے ہمارا؟ دیکھو، اس کو میں ایک بات بتاتی ہوں، اس سے پہلے کہ آپ بھی اس کا ضرور اس کے اندر ایڈ کریں، کہ جو ہمارا جو نفس ہوتا ہے نا وہ جی ایک اینٹینا ہے جس سے شیطان مطلب ہمیں کیچ کرتا ہے، ٹھیک ہے. شیطان جو ہے وہ ہم سے کام کرواتا نہیں ہے. شیطان ہمارے کان میں صرف اور صرف پھونک مارتا ہے. کرنے والے ہم ہوں خود ہوتے ہیں. ہماری باڈی ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ کام کرتے ہیں، ہماری آنکھیں کام کرتی ہیں، ہماری زبان کام کرتا ہے، ہم خود وہ کرتے ہیں. تو آپ اس کو اس طرح ہوں سمجھو، جو میری سمجھ میں ہے، آئی کین بی رانگ، کہ جو ہمارا نفس ہے وہ اینٹینا ہے بیسیکلی شیطان کے لیے، جس کے تھرو ہوں وہ ہمیں کیچ کرتا ہے، جس کے تھرو اس کو سگنل ملتے ہیں، جس کے تھرو وہ ہمارے کانوں میں مطلب باتیں ڈالتا ہے کہ یہ تم کر لو، وہ کر لو، یہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ شیطان ہاں نہیں ہے جی جو آپ کو جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے کرو. وہ آپ ہی ہو جو کام کرو. کرنے والے آپ خود ہوتے ہو. آپ
جیسے لیٹس سپوز اگر کسی سے کوئی غلط کام کروانا ہے، شیطان اس کو کہہ رہا ہے کسی کو قتل کر دو، شیطان زیادہ سے ہوں زیادہ اس کے نفس کو پرووک کرے گا نا. شیطان ہوں آپ کی جگہ پہ جا کے گناہ تو نہیں کرے گا، کرنے والے تو آپ خود ہی ہو. تو مطلب یہ ہوں دونوں چیزیں مطلب ایک ساتھ کام کرتی ہیں. تو اینٹینا نفس ہے، وہ آپ کو صرف پرووک کرتا ہے، کرتے آپ خود ہی ہیں. جی آپ بھی. ٹھیک ہے. ہاں جی، بہت پیاری مثال دی ہے. اور نفس دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو اسی لیے بیلنسڈ مخلوق بنایا. فرشتوں کی طرح اس کو بالکل مکمل نیک یا اس طرح نہیں بنایا کہ اس کی کوئی برائی اس کے ذہن میں نہ آئے، اور نہ اپوزٹ شیطان بنایا ہے کہ بالکل اس کے اندر تمام نیگیٹیوٹی ہو. اور اللہ نے یہ بائی ڈیزائن بنایا ہے انسان کو، کہ انسان کا کام ہی یہ کہ اس نے اپنی اندر کی روشنی کو، جو قلب ہے، اس کو پہچاننا ہے اور اپنے نفس کو ایک لمٹ میں رکھنا ہے، نفس کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے. مطلب یہ وہی والی جو ایک پرانی اگزامپل ہے نا، دو بیسٹس والی. برا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، نفس برا نہیں ہے، نفس تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، خواہشات ساری اس کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جائز قرار دیا. مطلب اولاد کی خواہش کرنا، گھر کی خواہش کرنا، تعلیم کی خواہش کرنا، رزق کی خواہش کرنا، ان میں سے کوئی بھی غلط خواہشات نہیں ہیں، اور یہ ساری نفس کی ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن جب آپ کا دل ان خواہشوں میں ہی اٹک جائے اور اپنا مین مقصد جو ہے، جو منزل ہماری تھی نا اللہ کو پہچاننے والی، وہ بھول جائے اور دل غلط جگہ پہ چلا جائے، تو وہاں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. وہاں پہ مطلب ہم کہتے ہیں وہ شیطان پہ آدھا ڈال بھی دیتے ہیں. شیطان ڈیفینیٹلی ہمارا کھلا دشمن ہے، اور کیونکہ کمزور ویک لنک یہ ہے نا، نفس ہے، کیونکہ اس کی خواہشات ہیں، تو وہ انہی خواہشات کو یوز کرتے ہوئے ہمیں ایکسپلوئٹ کرتا ہے، ہمیں زیادہ اس طرف پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ فری ول دی ہوئی ہے. یہی تو فری ول ہے کہ آپ چوز کرتے ہو اپنا رستہ نا. آپ جی شیطان کا رستہ، نفس کا رستہ نہ چوز کرو، نفس کو قابو میں رکھو. اب یہ تو کہیں پہ بھی نہیں کہا نا کہ جیسے ہم بدھزم کے وہ تو نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہنا شروع کر دیں گے، کہ ہم ہوں نفس کو کنٹرول کریں. نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے روزے دیے ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ تھوڑے ایڈیشنل دیے ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ تم کھاؤ پیو پہنو سب کچھ کرو، خوش رہو، لیکن دونوں کو بیلنس میں لے کے چلنا ہے. ہمارا امتحان ہی تو یہی ہے. ہوں ٹھیک ہے، ٹھیک. تو تھینک مطلب یو. اچھا عائشہ جی. بھی، جی جی صفیہ بھی اس میں کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو جی. وہ بھی کر لیں. وہ اس میں ایک ہاں ہاں، آیت ہے نا ضرور کہ کر دیں. جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے اندر الہام کر دیا خیر اور شر. تو وہ خیر ہاں اور شر کہاں پہ الہام کیا وہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ نفس اور روح ہے. تو ہاں صفیہ بھی آپ ایڈ کر لیں، پھر جی پلیز عائشہ صفیہ. بھی. جی السلام علیکم. بس میں اس میں حنین آپ نے بہت اچھے سے بتایا کہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے اس کو جو سگنلز ہوتے ہیں نا شیطان کو، وہ نفس کے تھرو مل رہے ہوتے ہیں، یا نفس کے ذریعے وہ ہمیں ٹریگر کر رہا ہوتا ہے. مگر جہاں تک بات روح کی ہے، تو روح تک شیطان کی رسائی نہیں ہے، کیونکہ روح ایسی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود پھونکی ہے، اور یہ اللہ ہی نے ڈالی. فنفخت فیہ من روحی، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی روح پھونکی ہے. تو شیطان کی رسائی ہماری روح تک نہیں ہے، وہ صرف نفس کے ذریعے ہی ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے. اور یہ ہمارا نفس ہوتا ہے جو غالب آ جاتا ہے روح کے اوپر، یا ہم اس کو اتنا اپنے پر سوار کر لیتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم شر کی راستے پہ نکل پڑتے ہیں. تو یہ خیر اور شر دونوں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں. جزاک اللہ. شروع ایک کریں چیز پھر. ہے نا، میں بھی ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. جی جی نفس کے اکارڈنگ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک کافی لرنڈ پرسن نے ایک شیئر کیا تھا کہ نفس اور مینس کے نفس کی کیا ڈیفینیشن ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک چیز ہے جو آپ کی ڈیمانڈ ہے، آپ کی باڈی کی ڈیمانڈ ہے. جیسے کہ آپ کو بھوک لگی ہے، تو بھوک جو ہے یعنی 3-4 نمالوں سے بھی ختم ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کا اس وقت یہ ہے کہ نہیں میں نے پیزا کھانا ہے، میں نے کیک کھانا ہے، تو وہ نفس میں آ جاتا ہے. کہ آپ کی جو مین ریکوائرمنٹ ہے وہ اگر ایک تھوڑی سی چیزوں سے بھی اگر ختم ہو سکتی ہے تو دیٹس یعنی نیڈ آف دا باڈی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے اس طرح کے کپڑے پہننے ہیں اور اس طرح میں نے جانا ہے اور میں نے یہ کرنا ہے، تو وہ آپ کا نفس ہے. بالکل امبیلنس ہونا جی ہے پھر روح ماشاء اور اللہ. نفس کے بیچ. جزاک اللہ. بے شک. شازیہ جزاک اچھا، اللہ. آپ تو بھی میں بھی ابھی کچھ آپ کچھ کہنا ہو رہی ہے؟ چاہتی ہوں. آپ بھی؟ جی جی. کون بول رہا ہے؟ جی جی میں جی بول رہی ہوں.
یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ قرآن میں بھی ہے، انہوں نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا تھا، تو جی واقعی قرآن میں ہے کہ نفس کی جو 3 ہماری اقسام ہے، ان میں سے ایک جو نفس امارہ ہے وہ برائی پہ ابھارتا ہے، یہ قرآن پہ ہے، قرآن میں ہے یہ آیت۔ اور حدیث میں بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد نفس کے خلاف جہاد ہے۔ ہم نے اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اسی پہ چاہے شیطان ہمیں نفس پہ ہی ہم پہ غالب آتا ہے، تو ہم نے اسی کو کنٹرول کرنا ہے، وہ نفس کے ذریعے ہی ہمیں بھٹکاتا ہے۔ جی جزاک بے اللہ۔ شک، آپ کا نام بے کیا ہے؟ شک۔ اور آسماں۔ ابھی آپ کو شو ہو رہی ہے اسکرین؟ جی جی، پہلے والا آ رہا ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں نفس میں نفس مطمئنہ جو ہیں وہ جنتیوں کے جو نفس ہوں گے وہ نفس مطمئنہ ہوں گے۔ تو نفس اٹ سیلف ایسی چیز نہیں ہے لیکن کہ جو برائی ہو، لیکن اس کا جو مطلب اس کو جو ہم فیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ سے وہ خراب ہوتی ہے۔ وہ جیسے اس نے کہا، حنین نے کہا نا، وہ اینٹنا بن جاتا ہے خواہشوں کے لیے، اور شیطان ہمیں بہکا سکتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم لوگ انشاءاللہ السلام علیکم۔ آپ ہی خالے، مونا ایک نے ہاتھ ریس کیا ہے، ہاں جی۔ اچھا جی مونا۔ یہ ایک نا دعا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پڑھا تھا میں نے، یہ پڑھی تھی کہ وہ کہ اللہ، یا اللہ مجھ کو میرے ہر اس وسوسے کے شر سے اپنی بچا لیجیے، اپنے امان میں رکھیے جو شیطان میرے نفس میں ڈالتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ دعا، یہ لنک اس سے بن رہا ہے پورا کہ شیطان کا شیطان جو ہے نا وہ وسوسہ ڈالتا ہے نفس میں، اور وہ شر، اس کے شر سے جو ہے نا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ تو یہ چیز مجھے یہاں پہ سمجھ آئی تھی کہ میں نے کہا شیئر کروں میں۔ جی جی، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا۔ آپ بلکہ اس دعا کو شیئر بھی کر دیجیے گا گروپ میں۔ انشاءاللہ۔ اچھا اچھا، اب ہم بڑھتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہم کچھ کانسیپٹس کو کلیئر کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب پہلے والی جو مثال تھی اور تمام جو ہم لوگوں نے وہ پوری انالوجی پڑھی تھی ٹرین والی، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایک تو یہ پتہ چل جائے کہ ہم غافل نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے سفر کا مقصد نہیں ہے۔ ہمیں سوال کرنے پڑیں گے اپنے آپ سے کہ ہم کیوں یہاں پہ آئے ہیں اور سارا کچھ، تاکہ ہم جاگ جائیں، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ سفر جو ہے یہ ایم لیس نہیں ہے، اس کا مقصد ہے، ہمارا مقصد ہے، اور وہ کھوجنے کے لیے۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نا اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم نے، کیونکہ انسان بائی ڈیزائن ایسا ہے کہ جو چیز وہ محسوس کر سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے اس کے اوپر اس کا زیادہ ایمان ہوتا ہے نا، یا پراپر ایمان جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو میں ایک اور مثال سے آپ کو مطلب تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ ہمیں اپنا جو رب کے ساتھ رشتہ ہے نا، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اس کو حالانکہ ہم مطلب obviously دیکھ نہیں سکتے، لیکن کس طریقے سے ہمارے ذہن میں اس کی کلیئرٹی آنی چاہیے نا، کہ اس میں ہمیں کوئی ابہام نہ ہو، کوئی شک نہ رہے، تاکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے اپنی کتاب میں، اپنے کلام سے، اس کو بالکل ہمیں کبھی اس پہ ڈاؤٹ نہ آئے، اس کے جس جس چیز پہ اس نے ہمیں کہا ہے ایمان لانے کو، ہم بالکل جھک جائیں، ہمارے اندر سے نا یہ جو ریزسٹنس ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے ایک مثال دیتی ہوں جس میں سے بہت سارے کانسیپٹس نکلیں گے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ جب آپ یہ سن رہے ہوں گے اور کل کی ساری باتیں بھی آپ کے دماغ میں ہوں گی، تو آپ کو کچھ چیزیں کلیئر ہونی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب یہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی آپ یاد رہی ہے۔ ہاں اچھا، اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک پریگننٹ وومن ہے جو ہاں، کہ پریگننٹ ویمن ہے، اور باغ میں اچھا تو کھڑی ہے اور خوش ہے۔ ہاں، اور اس میں مطلب کون کون ہے؟ جیسے اگر میں کہوں کہ اس میں کون ہے، مطلب ایک خاتون ہی ہے؟ نہیں، اس میں روشنی بھی ہے، ہوں باقی پھول بھی ہیں، اور درخت وغیرہ بھی ہیں، اور ایک انسان بھی ہے، لائک ملٹی
ٹائپس آف اللہ تعالیٰ کی جو کریشنز ہیں وہ اس ایک پکچر میں ہیں. ایک انسان ہے، دو ہے. تو دو انسان ہے، ہاں، ایک بڑا انسان ہے اور ایک چھوٹا انسان ہے یس. نا؟ اچھا، اب بڑے انسان کو تو یہ پتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، ٹھیک ہے. چھوٹے انسان کو جب وہ آتا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، تو اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ میری ماں ہے؟ اس نے تو نہیں دیکھا نا، اس کو یاد ہے وہ سارا 9 مہینے کہ میں کیا کر رہا تھا اندر، کچھ بھی یاد نہیں ہے نا. کسی کو یاد ہے؟ مطلب ہم سارے بھی تو اس پوزیشن سے گزرے ہیں، ہمیں یاد ہے؟ نہیں. نہیں یاد نا. ہم اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر ہم جو خاتون ہمیں، مطلب ہم دنیا میں آتے ساتھ جو ہمیں اٹھاتی ہے، پیار کرتی ہے اور ہماری ٹیک کیئر کرتی ہے، ہم پھر بھی اسی کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو اپنی ماں مان رہے ہوتے ہیں نا. ہم سوچا ہے کبھی؟ ہم نے تو نہیں دیکھا. کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں بغیر دیکھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے؟ اور ماں کا رشتہ، مطلب ماں کا رشتہ کیسا ہے؟ رحم کا رشتہ ہے نا. ماں کا رشتہ وہ ہے جس میں آپ کو کبھی یہ شک ہی نہیں آتا کہ یہ بندہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا، ٹھیک ہے. آپ کو ماں اگر کچھ بھی کہتی ہے، مارتی ہے، کوئی ڈانٹتی ہے، کچھ بھی کرتی ہے، آپ پھر سے اسی ماں کے پیچھے دوڑ لگاتے ہو نا. کیونکہ کس لیے؟ کیونکہ آپ کے دماغ میں شک کا کوئی ایک، وہ جیسے کہتے ہیں نا، ایک ایٹم بھی نہیں ہے شک کا. ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، مطلب وہ کیسے پتا چلتا ہے ہمیں کہ یہ ماں ہے ہماری؟ وہ تو غیب میں تھا، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے. یہی بات ہے نا، ماں کو تو پتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، لیکن اس اولاد کو تو نہیں پتا کہ یہ میری ماں ہے. وہ کیسے ریکگنائز کرتی ہے؟ اب اس میں کچھ چیزیں ہیں نا. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو اس بچے کا بھی جو دل ہے نا، وہ اس کے دماغ سے پہلے، اس کی زبان سے پہلے، اس کے بولنے سے پہلے، اس کی کسی بھی حرکت سے پہلے اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے، ٹھیک ہے. تم اسی کے پاس تھے، تم اسی کے اندر تھے، تم اسی کے پاس سیف تھے. وہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، کوئی اور اٹھاتا ہے، وہ روتا رہتا ہے، جب ماں اٹھاتی ہے وہ چپ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، بچے کے اندر، اور ماں کے ساتھ اس کا کنیکشن ایسا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کی وجہ سے اس کو پتا چل جاتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فطرہ کہتا ہے. یہ جو پہلے بتایا تھا نا، اس اگزامپل میں بھی بتائی گئی تھی چیز، جو قلب کے اندر روشنی ہوتی ہے اور وہ روشنی کو پہچانتی ہے. تو یہ، اور جو صحیح کو غلط سے پہچان سکتی ہے، تو وہ جو چیز ہے نا اس کو کہتے ہیں فطرہ. اور یہ پارٹ آف فطرہ ہے کہ انسان اپنی ماں کو پہچانتا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو فطرہ کہتے ہیں. یہ جو بچہ ہے وہ بالکل چھوٹا ہے، وہ بول نہیں سکتا، وہ سمجھ نہیں سکتا، اس کی کوئی ایسی ایبلٹیز ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں، لیکن وہ کیونکہ نیچر پہ ہے، وہ فطرت پہ ہے، تو اس کی فطرہ میں یہ چیز پہچاننا ہے. اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے ہم اللہ تعالیٰ کو، ہماری روح اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی پہچانتی ہے. اسی لیے جب عہد الست ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمام روحیں جمع کی تھی اور ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الست بربکم، اور پھر ہم سب نے کہا تھا بلا، کہ تو ہی ہے، تو ہی ہمارا رب ہے. اور وہی وہ جو عہد کیا تھا نا، اسی کی وجہ سے اب آج انسان قرآن سنتا ہے نا، تو اگر آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے ہو، ہم تو چلو مسلمان ہیں، کتنے نان مسلمز کا آپ کو پتا ہوگا کہ وہ اذان سنتے ہیں ان کے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ قرآن سنتے ہیں ان کے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس فطرت کی پکار ہے. یہ وہ فطرہ ہے جس کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے، جس کی پہچان ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا، ہمیں
بچے کو بھی وہ یاد نہیں ہے کہ اندر میری ماں نے کیا کچھ کیا تھا، مجھے کھانا دے رہی تھی، میری حفاظت کر رہی تھی، سب کچھ، یہ کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی یاد نہیں ہے، ہمیں عہد الست بھی یاد نہیں ہے، ہمیں وہاں پہ ملنا بھی یاد نہیں ہے، لیکن ہماری فطرت میں ایک چیز ہے جو ہمیں اللہ کی طرف کھینچتی ہے، ہماری فطرت میں ایک چیز ہے جو کہ ہمارے دل کو سکون دے دیتی ہے، ہمارے پہ سکینہ طاری کر دیتی ہے جب ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنی فطرت کے حساب سے ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری کیا چیز ہوتی ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے بچے کو کہ مطلب یہ میری ماں ہے، مطلب اب یہ میں آپ کو فوڈ فار تھاٹ دے رہی ہوں، اس کو پلیز ایکسپینڈ کر کے اپنے دماغ میں سوچیں۔ بچے کو کیسے پتا چلتا ہے؟ اس کے ٹچ سے، اس کی آواز سے، وہ جب فیڈ کراتی ہے یعنی کیئر کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے، تو وہ اس بچے کو سمجھ آتی ہے یہ میری ماں ہے، میں نے اسی کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ، سبحان اللہ، ہمارے ہر طرف اللہ نے اپنی نعمتیں ڈالی ہوئی ہیں ہمارے لیے۔ یہ جو ہوا ہم اندر لے کے جاتے ہیں ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا، کب فیل ہوتا ہے؟ جب سلنڈر لینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کہیں پہ پڑھی تھی کہ اگر انسان کو صرف یہ آکسیجن خریدنی پڑے نا تو اس کی مہینے کی لاکھوں روپے کی آکسیجن ہے جو وہ اللہ تعالیٰ اس کو فری میں دے رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کی کیئر ہے۔ خوراک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، ہمیں دیتا ہے، پھر بہترین لباس، پھر بہترین کمپنی، ماں باپ، گھر کی پروٹیکشن، ارد گرد موسم، سورج، ہیٹ، گرمی، سردی، ہر قسم کی نعمت، یہ کیا کچھ ہے؟ مطلب کیا بکھرا ہوا ہے؟ یہ کیئر ہے جس کو ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے، جس کا ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا۔ اللہ نے تو ہمارے لیے جو ہمارے لیے کھانے کے جو فروٹ ہے نا وہ بھی ہمارے لیے گفٹ ریپ کر کے دیے میں، اس کو ہم سے اتنی محبت ہے، لیکن ہم مطلب اس کو سوچ نہیں رہے ہوتے ایسے۔ ہمیں ماں کیونکہ نظر آ رہی ہے، اور ماں خالق نہیں ہے، ماں نے ہمیں تخلیق نہیں کیا، ماں نے صرف کیری کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ دے دیا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جس نے تخلیق کیا اس کا کیا مرتبہ ہونا چاہیے، اس کے لیے ہماری محبت کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جو کیئر ہے نا وہ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں مطلب کیا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی، زبان نہیں دی؟ کیا میں نے یہ چیزیں تمہیں نہیں دی ہیں؟ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں جو تمہیں کھانا دیتا ہے، تمہیں پانی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے جو سرونٹس ہیں یا عباد مطلب عبد ہیں ان کے ساتھ بہت جینٹل ہے، جیسے ماں جینٹل ہوتی ہے۔ ماں بچے کو کیسے ٹچ کرتی ہے، کیسے اٹھاتی ہے، کبھی سختی نہیں ہوتی، اس کے ہر ٹچ میں محبت ہوتی ہے، اس کی نیت میں محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی جو تخلیق ہے نا اس کو اتنی محبت سے رکھتا ہے، اتنی ہی محبت کرتا ہے اس کے ساتھ، لیکن ہم اس کو فیل نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ لیکن نظر تو ہمیں بہت ساری اور چیزیں بھی نہیں آتی، لیکن ہم ان پہ 100% یقین کرتے ہیں۔ ابھی میں انشاءاللہ یہ ختم کروں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر بہت بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح مطلب بچے کی نا جو بچے کی لاجک کی عقل کی عمر تک پہنچنے سے پہلے پہلے بھی اس کو اپنے دل سے اپنی محبت، اپنی ماں کے لیے محبت فیل ہوتی ہے، اور اس کو پکا اس پہ یقین ہوتا ہے نا، اسی طرح انسان بھی اللہ تعالیٰ کی جو رحم، جو مرسی ہے نا اس کو اپنی ہر چیز میں فیل کر سکتا ہے جب وہ محسوس کرنا شروع کرتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر وہ کانشیس بینگ ڈالا ہے نا، علم ڈالا ہے، اگر اس کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے، دیکھنا شروع کرتا ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے تو ارد گرد سب اللہ کی محبت پھیلی ہوئی ہے، میرے تو ارد گرد تمام نشانی ہیں، وہ جو کہ مجھے چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ جو میرا خالق ہے وہ ہر لمحے ہر سیکنڈ میری حفاظت کر رہا ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہے جو وہ مجھے آنکھوں سے دور کرتا ہے، کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں اس کو میرا خیال نہیں ہوتا۔ میری محبت جو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اس کائنات پوری میں
اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیں نظر آنی چاہیے. اسی طرح ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے. اب ہم نے یہ دو طریقے پہلے مطلب دیکھ لیے نا، کہ ایک تو فطرہ ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے، اس سے پہچانتا ہے. پھر دوسرا وہ اس کی کیئر سے، رحم سے پہچانتا ہے. تیسرا کیا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو کہنا شروع کرتے ہیں. جب بچہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بہن بھائی کہتے ہیں، ماما ماما کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو پتہ لگ جاتا ہے یہ ہماری ماں ہے. مطلب جو بہن بھائی ہیں وہ بتاتے ہیں، رشتہ دار بتاتے ہیں، دیکھو یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے. ٹھیک ہے. اب ان رشتوں کا ایک تعلق اور وہ ہوتا ہے کہ کوئی اور آپ کو بتا رہا ہے. اسی طریقے سے سیم پیٹرن پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی اور پیغمبر بھجوائے، بار بار جو ہمیں بتانے کے لیے آتے تھے کہ تمہارا رب یہ ہے، تمہارا مالک یہ ہے، یہ تمہارا تخلیق کرنے والا ہے، یہ تمہارا خالق ہے، جو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے آتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ تمام نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنی نشانیاں جو ہیں وہ بتاتے رہیں گے. مطلب ہمارے لیے انہوں نے بکھیری ہوئی ہیں، ہمارے ارد گرد بھی اور ہمارے اندر بھی. وہ تمام نشانیاں ہیں جو دیکھ کے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں. اور اس کے اندر جو مطلب اگر آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اتنی بڑی چیز ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی ڈنڈے نہیں لگے ہوئے، کوئی کیلیں نہیں لگی ہوئی، لیکن کہیں پہ چنٹ نہیں ہے، کوئی آپ کو خرابی نہیں نظر آتی ہے. اسی طرح اتنے بڑے بڑے ستارے سیارے ہیں، کوئی گرتا نہیں ہے زمین پہ، وہ سب اپنے مدار میں چل رہے ہیں. یہ تمام نشانی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے اندر جو فیلنگز ہیں، چاہے مطلب ایک وحشی جانور بھی ہوتا ہے، اس کے اپنے بچے کے لیے ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے. رحم کا مادہ اللہ نے ڈالا ہوا ہے، خوبصورتی ڈالی ہوئی ہے، اچھائی برائی کی پہچان ڈالی ہوئی ہے. اور یہ تمام کی تمام ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم یہاں پہ اکیلے نہیں ہیں، کوئی اور ہے جس کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے، جو اگر ہمیں نظر نہیں بھی آتا تو اگر ہم خاموش بیٹھ کے اس کے بارے میں سوچیں، چیزوں پہ غور کریں. جیسے کل ایک سسٹر نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل، تو بالکل ڈیفینیٹلی انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے اپنا، جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنا غار ہرا ڈھونڈنا ضروری ہوتا ہے انسان کے لیے، اپنی تنہائی، اپنی ابھی خاموشی ڈھونڈنی ضروری ہوتی ہے. آپ کی آواز جی نہیں آ رہی، آپ بول رہی ہیں لیکن نہیں آ رہی، سب کو نہیں آ رہی. آ رہی ہے آپ کی عائشہ بجی بالکل آواز ٹھیک آ آ رہی رہی ہے؟ آ رہی مجھے ہے. آ رہی ہے. آپ کا یار اگر کوئی کسی ایک آدھے بندے کا، ایک سیکنڈ ابھی، اگر کسی ایک آدھے بندے کا نیٹ ورک کا مسئلہ ہوتا ہے نا، تو جو بندہ بات کرے تو اس کو نہیں ٹوکا کرو. مطلب آپ لوگ میسج کر کے پوچھ لیا کرو، ایسے پورا فلو خراب ہوتا ہے. خیر چلو ٹھیک ہے، کوئی نہیں بچے، وہ دوبارہ سے کر دو. اگر نیلم کا ٹھیک ہو گیا تھا آپ کا بھی شاید ٹھیک ہو جائے. انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہوگا نا. اچھا جی. تو اب کہاں تھی میں، کیا بات کر رہے تھے؟ آپ کہتی ہیں ہر شخص کو اپنی غار ہرا کو ڈھونڈنا ہے. ہاں کیونکہ اس کا جو کنیکشن ہے نا، اس کی جو ٹیوننگ ہے، اس کے لیے اس کو خاموشی چاہیے ہوتی ہے، اس کو وہ احساس، کانشیسنس چاہیے ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے آج کل کے دور کا سب سے بڑا فتنہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں جو یہ موبائل دیے گئے ہیں، ہمارے گھروں میں ٹی وی ہیں، اس کے علاوہ ڈسٹریکشن، شیطان کا سب سے بڑا حربہ جو نفس پہ حملہ ہے نا، وہ سب سے بڑا کیا ہے کہ وہ ہمیں تنہائی نہیں دیتا. وہ یہ کوشش کرتے کہ ہم اکیلے ہو ہی نہ، کیونکہ دا مومنٹ ہم اکیلے ہوں گے اور ہم غور کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ادراک ڈالا ہوا ہے، اتنی کانشیسنیس ڈالی ہوئی ہے کہ اگر ہم اس کی طرف جائیں گے نا تو وہ ہمیں وہاں لے جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں رہے گا. لیکن وہ ہمیں شک میں رکھتا ہے، وہ ہمیں مصروف رکھتا ہے. اور مصروفیت جو ہے وہ غفلت میں ہے. وہ جو ٹرین میں لوگ سوئے ہوئے تھے نا، اب کیا فائدہ ہوگا اگر وہ مر جاتے ہیں، اسی طرح مر جاتے ہیں، تو وہ کیا جا کے کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، میں سویا رہ گیا. وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ لوگ ہی وہ ہوں گے جو کہیں گے او ہو ہم نے تو ابھی جا کے نیک ہونا تھا، ہمیں تو پتا تھا اس چیز کا، لیکن بس ہم ویٹ کر رہے تھے. اور وہ مٹی ڈال رہے ہوں گے اپنے سر کے اوپر اور کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے وقت گزر گیا. تو یہ جو وقت کے اوپر پہچان ہوتی ہے نا، یا اللہ تعالیٰ
کا ادراک ہوتا ہے وہ ہمیں خاموشی میں اور ان چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ غور کر کے آنا چاہیے، اور اس سے ہمیں پتا چلے گا۔ اب دیکھیں ماں اور بچے کا ریلیشن شپ کیسے ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کسی قسم کی دونوں طرف سے ایک بہت خوبصورت بانڈ ہوتا ہے، ڈپینڈنسی ہوتی ہے۔ بچے کو پتا ہوتا ہے کہ مطلب بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس ماں کے بغیر فنکشن ہی نہیں کر سکتا، میں کہیں پہ بھی نہیں جا سکتا، محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہی حال ماں کا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کنیکشن بہت سٹرونگ ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایسے ہی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار کرتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف مڑ کے جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے اوپر ہے، اللہ بے نیاز ہے، لیکن جب کوئی اس کا بندہ بھٹکا ہوا غافل بندہ واپس اس کی طرف جاتا ہے تو وہ خوشی جو ہوتی ہے نا وہ ایسے ہے جیسے صحرا میں اونٹ مل جاتا ہے کسی کو، جس بندے کا اونٹ گما ہوا ہوتا ہے اور اس کو مل جاتا ہے، وہ جیسی خوشی ہوتی ہے ویسی خوشی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے بغیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک بچہ ہے وہ گم گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں یہاں پہ بچے کی اگزامپل دوں گی، ماں کے لیے بھی وہی اگزامپل آتی ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم انسانوں کی بات کریں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن یا رشتہ کیسا ہونا چاہیے نا، تو فرض کرو ایک بچہ ہے نا وہ گم گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مطلب کوئی مال میں ماں شاپنگ کر رہی تھی، وہ بچہ گم گیا۔ اب وہ بچہ جس کو ملے گا نا تو وہ اس کو کہتا ہے کہ چلو آؤ میں تمہیں کھلونے دلا دیتا ہوں، میں یہ کر دیتا ہوں، تم یہ کھا لو۔ بچے کا رونا ہی نہیں ختم ہوگا، بچہ روتا ہی رہے گا، روتا ہی رہے گا، ہر چیز اس کے لیے بے معنی ہوگی جب تک کہ اس کو اپنی ماں نظر نہیں آ جائے گی۔ اور یہی حال ماں کا ہوگا۔ تو اس کی جو لائف کا فنکشن ہے نا اس وقت وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، اس کی وہی چیزیں جو اس کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اگر فرض کرو بچے کو کھلونے پسند ہے، کوئی اور چیز پسند ہے، اگر کوئی اس کو وہ سب کچھ بھی دے رہا ہوگا نا تو وہ کہے گا نہیں ماما ماما ماما، کہ مجھے پہلے ماں لا کے دو۔ حالانکہ ماں شاید اس کو جو ہی نظر آئے تو وہ کہے چلو جی اب کھلونوں کی دکان پہ چلتے ہیں، لیکن اس وقت تک اس کی سانس نہیں آ رہی ہوگی۔ اور یہی انسان کا حال ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی کا ہر ہر لمحہ جو ہے نا اللہ کی یاد میں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر جو مہربانیاں ہیں نا یا احسانات ہیں وہ ماں سے بہت زیادہ بڑے ہیں۔ ماں تو اس کا ایک چھوٹا سا عکس ہے، اور یہ چیز انسان کے اندر ہوتی ہے۔ کوئی آپ کے لیے ماں کا اتنا بڑا رتبہ کس لیے ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے تکلیف برداشت کرتی ہے، ہمارے پہ احسان کرتی ہے، ہمیں پالتی ہے، ہمارا خیال رکھتی ہے۔ تو ہمارے میں یہ حیا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جب بھی ہم کریں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ جیسے حضرت علی کہتے تھے نا کہ میرا رب ہے اس قابل کہ اس کی عبادت کی جائے، میں جنت یا دوزخ کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نا وہ ہر چیز سے اوپر کرنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جب تک اس لیول پہ ہم فیل نہیں کریں گے نا تو ہمیں لگے گا کہ جیسے وہ ہمارے امتحان لے رہا ہے۔ ہمیں یہ اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ وہ رب ہے، اور رب کا مطلب ہوتا ہے مربی، تربیت کرنے والا۔ کل یہاں پہ کسی نے کہا تھا میں ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے بتائیں کون سی ٹیچر ہوگی جو کہ بچے کا بغیر امتحان لیے اس کو کہے چلو جی خیر ہے اس کو میں آگے کر دیتی ہوں، اس سے میں کچھ بھی نہیں، یا کبھی نہیں ڈانٹتی ہوگی یا یہ نہیں کہتی ہوگی کہ اچھا چلو تم ہوم ورک چلو خیر ہے نہ کرو۔ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہوتی ہے وہ کس لیے کر رہی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے لانگ ٹرم میں یہ بچے کی بہتری ہے، جو بچے کا مقصد ہے، یعنی کلاس میں پاس ہو جانا، کوئی بڑا آدمی بن جانا، کوئی اور چیز ہو جانا، اس کے لیے وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے مطلب سختیاں ہوتی ہیں نا ان کا مقصد بڑا ہوتا ہے، اس کو تکلیف دینا نہیں ہوتا بچے کو۔ اسی طرح جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا اگر آپ کا وہ آپریشن کر رہا ہے تو وہ آپ کو کاٹ رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، لیکن اس کا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں ہے، اس کا مقصد آپ کی صحت بچانا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہاں اس زمین پہ اس دنیا میں جو تکلیف
آتی ہے یا امتحان آتا ہے یا کوئی چیز ہم سے لے لی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، اس کا مقصد ہماری گروتھ ہوتا ہے، اور اس کا مقصد ہمیں ہمارا مقصد یاد کرانا ہوتا ہے، جو کیا ہے؟ اپنی پہچان کرنا، اپنی کیپیسٹی کو ڈیولپ کرنا، اتنا اپنی عقل کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پہچان جائیں، اپنے آپ کو پہچانے، اللہ کو پہچانے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے نا تو ہم جھک جائیں گے اللہ کے سامنے، ہم میں عاجزی انکساری اتنی آ جائے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو ہم صرف یہ کہیں گے یہ میرے مالک، یہ میرے خالق، میرے رب کی طرف سے حکم ہے۔ وہ بیچ میں سے وہ چیز نکل جائے گی کہ اس کا فائدہ کیا ہے یا کیا چیز ہے۔ یہ وہ دماغ کی وائرنگ ہے جو کہ ہمیں ٹھیک کر کے قرآن کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ جب ہمیں یہ مکمل احساس اور پہچان ہو جائے گی اپنے رب کی، تو پھر جو اس کی طرف سے ہمارے لیے آیا ہے نا، اس کو بھی ہم اتنے ہی احترام سے پڑھیں گے، اس کے اندر بھی ہم کبھی شک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کی طرف جانے کے آداب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہتے ہیں کہ اسی سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہدایت پا لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی کلام ہے، وہ کس لیے؟ کیونکہ ان کے دماغ کی وائرنگ ٹھیک نہیں ہوتی۔ وہ قرآن کی طرف بھی جو جا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی ذات کی پہچان کے بغیر جا رہے ہوتے ہیں، وہ صرف یہ دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں او اچھا پتہ نہیں کیا کیسی کتاب ہے یا کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر لوگ اس میں سے چھوٹی چھوٹی باتیں نکالتے ہیں، جیسے کتنے گروپس ہوں گے وہ حروف مقطعات میں پھنس جائیں گے، کتنے گروپس ہوں گے وہ کہیں گے جی اصحاب کہف کے ساتھ 4 لوگ تھے، 10 لوگ تھے، 8 لوگ تھے، کتا انکلوڈیڈ تھا نہیں تھا۔ وہ اس قسم کی لا حاصل بحثوں میں پھنس جاتے ہیں، وہ ہدایت کے لیے نہیں جاتے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان کر کے قرآن کی طرف جاتے ہیں نا، تو ہم ہدایت کے لیے جاتے ہیں، ہم اپنا مقصد یاد کر کے جاتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے ہیلپ کر دے کہ میں خود کو پہچان سکوں، مجھے بھول گیا ہے، مجھے عہد الست بھولا ہوا ہے، مجھے پہچان اپنی یاد کرا دے، مجھے یہ توفیق دے دے کہ میں اس سمیت تمام عہد اپنے جو میں تیرے سے کر کے آیا ہوں اور جو یہاں پہ میں تیری کتاب کی صورت میں میرے سامنے آ رہے ہیں، ان سب کو میں پورا کر سکوں۔ مجھے کبھی کوئی میرے پہ، کیونکہ وہ آپ کی روح کو سکینت دے گا، آپ کے اوپر بوجھ ہی نہیں ہوگا، عبادت آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہوگی، آپ کو پتا ہوگا یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، یہ میرا کنیکشن ہے، یہ میری محبت ہے۔ بھاگ بھاگ کے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے تو آپ کو 5 دفعہ بلایا ہے، اتنی محبت ہے۔ ہمیں نہیں محبت ہوتی نا، ہمیں جانے میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ جو ہماری محبت ہے نا وہ ریوائیو ہو جائے گی، پھر ہم اللہ کے پاس جائیں گے، اور اسی طریقے سے ہم اس کے ساتھ اپنے رشتے کو بھی پہچانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں صرف اس کو تھوڑا سا ٹچ کروں گی کیونکہ انشاءاللہ جو صفیہ اور کمل اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں گی، میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب انسان کو یہ پہچان ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اور جس طرح تھا نا کہ کس نے بھجوایا ہے، تو وہ جو رشتہ ہے نا وہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے مطلب بغیر مقصد کے نہیں بھجوایا، تو جو وہ مقصد ہے نا، وہ جس طرح یہ ماں اور بچے کی اگزامپل میں نے دی ہے نا، یہ ڈیپینڈنٹ رشتہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ ریلیٹیوٹی کا رشتہ ہوتا ہے، جیسے ماں اس لیے ماں ہوتی ہے کیونکہ اس کا بچہ ہوتا ہے، استاد اس لیے استاد ہوتا ہے کیونکہ اس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جو اپنا اور مخلوق کا رشتہ طے کیا ہے نا، وہ ہے عبد اور معبود کا، ٹھیک ہے؟ اللہ عبد ہے، اللہ معبود ہے اور ہم عبد ہیں، اور ہر رشتے کی، جیسے ماں اور بچے کے رشتے میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ بچہ رسپیکٹ کرتا ہے ماں کی، محبت کرتا ہے ماں سے، اعتبار کرتا ہے ماں پہ، ٹھیک ہے؟ پھر بعد میں اس پہ کے فرائض آ جاتے ہیں، خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح ماں کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے، تربیت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کو بڑا کرنا، اس کو اچھے برے کی تمیز سکھانا، یہ تمام ماں کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ یعنی ایک پورا سیٹ پیٹرن ہوتا ہے پہلے سے۔ تو یہ جو عبد اور معبود کا رشتہ ہے نا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اگر ہم عبد ہیں نا، تو
ہم صرف اور صرف، عبد کا مطلب یہ ہوتا ہے غلام. اب فرض کرو آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے گھر، فرض کرو آپ نے ایک نوکرانی بلا لی، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ انسان ہے دوسرا، لیکن اب آپ کے گھر کام والی آ گئی ہے، آپ نے کہا جی مجھے کام والی چاہیے، اور وہ آ جائے اور وہ صوفے پہ بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اور پہلا دن گزر جائے، دوسرا دن گزر جائے، آپ اس کو کچھ بتا ہی نہیں رہے ہو کہ تم نے کیا کرنا ہے، وہ بیٹھی رہے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے. وہ آپ نے سیٹ کر کے بتانا ہے اس کو، وہ آپ کی جو رشتے کی جو حیثیت ہے نا اس کے اندر آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میری ایکسپیکٹیشن تم سے یہ ہے، اور پھر وہ کوشش کرے گی اور اس کو میچ کرے گی، ٹھیک ہے، وہ کام کرے گی جو آپ نے اس نے بتایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں وہ تمام کام بتائے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے عبد بننا ہے، بہترین عبد بننا ہے، کیونکہ وہ معبود ہے. وہ اگر نہیں بتائے گا ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. یہاں پہ مسئلہ وہ آتا ہے، وہ لوگ جو غافل ہیں، یعنی انہوں نے پوچھنے کی تکلیف ہی نہیں کی کہ جی میں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے حساب سے کام ہی نہیں کر رہے، یا فرض کرو ان کو بتا بھی دیا گیا ہے تو وہ اس کو اگنور کر رہے ہیں، وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنا رشتہ جو اپنا حصہ ہے وہ پورا ہی نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو غفلت والے ہیں نا ان کے لیے بھی وہی انجام ہے جو کفار کے لیے، جو نگلیکٹ کرنے والوں کے لیے، نہ پہچاننے والوں کے لیے. تو اس رشتے کی یہ جو ڈائمنشن ہے نا وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے لیے بہت لازمی ہے کہ ہمارے دماغوں میں کلیئر کٹ پکچر ہو کہ ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے، ہمارا رشتہ کن بنیادوں پہ ہے، ہم اس کو کیسے کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہدایت مانگی جاتی ہے. اس کے لیے قرآن کا جو آغاز ہے، سورہ فاتحہ جو ہے، اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے مان لیا ہم عبد ہیں، تو پھر اب ہم پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ دے تو اللہ تعالیٰ سکتا ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ باقی قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہاں یہ تمہاری ڈیوٹیز ہیں، تم نے اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. انشاءاللہ اس کا جو باقی تمام آئے گا وہ جب انشاءاللہ توحید کے سارے ایسپیکٹس ہم پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو ہمیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی. ابھی میں صرف آپ کو یہ ٹچ کر کے بتانا چاہ رہی تھی کہ کس طریقے سے ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے، اس رشتے کو دیکھنا ہے، اور اس میں یہ گمان نہیں کرنا، کیونکہ غیب پہ ایمان جو ہے نا اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی نہیں پورا ہوتا، اس کے بغیر تو ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ساری چیزیں تو اس دنیا میں غیب میں ہے نا، بہت ساری چیزیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئرٹی آ گئی ہو. اب کوئی اگر کسی کا کوشچن ہے، صفیہ آپ اس کے اندر تھوڑا سا کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ جی عائشہ بھائی جزاک اللہ خیر. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے بریفلی ایکسپلین کر دی ہے ہر ایک چیز. میں بس تھوڑی سی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی آپ بات کری تھی نا کہ غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. یعنی کہ آپ کے سامنے جب آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹرین چل رہی ہے، آپ کے سامنے بہت ساری نشانیاں آپ کو سب سے پہلے تو اپنی ذات کے اندر نظر آتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، کیا تمہیں سوچتا نہیں ہے، تم سوچتے نہیں ہو، تم غور نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ جس حالت میں ہیں، یعنی کہ اگر آپ ٹرین میں جب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین کیا ہے، ایک ٹائم ہے جو کہ چلی جا رہا ہے، وہ نہیں رکے گا، وہ میرے مرنے پر رک جائے گا. تو میں جس حالت میں ہوں اس وقت، اس کے لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر دیکھے. نشانی تو سب سے پہلے اس کو اپنی ہی ذات میں ملے گی، پھر اس کے بعد اس کے ارد گرد اس کا ماحول، اور جب وہ اسپیشلی جب وہ نیچر کو دیکھے گا، زمین اور آسمان کو دیکھے گا، غور کرے گا. اور یہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو شخص غور کرتا ہے. جو شخص غور نہیں کرے گا، جو شخص چل رہے گا، اس کو لگے گا کہ بس یہ یولو ہے، یہ زندگی، اس کے لیے نشانی نہیں ہے. کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے.
اور عقل والوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم افلا یتدبرون القرآن، کیا تم غور نہیں کرتے قرآن پر؟ تو یہ عقل والے ہی ہوں گے جو قرآن پر غور کریں گے۔ دیکھیں جب مجھے پتہ چلتا ہے نا کہ میں ایک سچویشن کے اندر ہوں، اور جیسے آپ نے ٹرین کی ایک جو مثال دی، اب میں سوچوں گی کہ میں نے ٹرین میں کرنا کیا ہے، یہ کس طرف جائے گی، اس کا مینول کہاں سے اٹھانا ہے، مجھے کہاں سے انسٹرکشنز ملیں گی۔ اس کے لیے سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو انسٹرکشن بک دی ہے وہ قرآن مجید دی ہے کہ آپ نے یہاں پر اب زندگی گزارنی کیسے ہے، یہ سفر آپ کو کس طرف لے کر جائے گا، وہ مینول آپ قرآن ہی سے اٹھائیں گے، وہی آپ کو گائیڈ کرے گا۔ اور اس میں ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تمہارے اپنے نفسوں کے اندر ہے، نشانی تمہارے نفس کے اندر موجود ہے۔ اور ابھی آمینہ نے جب بات کی کہ نفس ہے کیا، تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ ہم اپنے نفس کو سمجھیں۔ نفس کو سمجھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کو نہیں سمجھ پائیں گے نا، تو ہم کبھی بھی نفس کو مطمئن حالت میں نہیں لا سکیں گے۔ یہ جو ہمارے کانوں میں وسپرنگ ہوتی ہے نا، اس سے باخبر رہنا بہت ضروری ہے کہ نفس مانگ کیا رہا ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہ کس طرف جا رہا ہے۔ جس طرح عائشہ جی آپ نے کہا کہ نفس کو تنہائی سے خوف آتا ہے، کیونکہ تنہائی میں جب نفس جائے گا نا تو انسان سوچنا شروع کر دے گا، انسان غور کرنا شروع کرے گا۔ جب تک آپ شور شرابے کے اندر، شور و غل کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، رونقوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ غور نہیں کرتے، آپ کو لگتا ہے بس یہی زندگی ہے، اس کو مستی سے گزار لیا جائے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان یہ غور کرے کہ اس وقت میرے نفس کی حالت کیا ہے، کیا میری یہ کوشش ہے کہ میں اپنے نفس کو مطمئن حالت میں لے کر جاؤں، اور اس کی انسٹرکشنز کہاں سے ملیں گی؟ ہمیں قرآن سے ملیں گی، کیونکہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تمہیں اپنے نفس کے اوپر تدبر کرنا ہے۔ جب تک ہم قرآن کے اوپر غور نہیں کریں گے، ہم قرآن سے نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننے کی کوشش کریں گے، تب تک ہم اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ایک ماں نے ایک بچے کو کیری کیا ہوا ہے، وہ ایک کیئر ٹیکر ہے۔ دیکھیں وہ 9 ماہ تک اس بچے کو کیری کرتی ہے، اس کے بعد وہ دنیا میں لے کر آتی ہے، اور ایک مخصوص وقت تک ماں کی سپرویژن میں وہ بچہ رہ رہا ہوتا ہے، یا اس کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے سارے کام خود کر سکتا ہے۔ اس کے بالکل تقابل میں اگر ہم رب کی ذات کو لیں، تو کیا جب ہم نہیں سوچ رہی میں اس وقت کہ میں مسلمان ہوں، میں ایک انسان کی حیثیت سے دیکھ رہی ہوں کہ ایک انسان کی حیثیت سے جب میں صرف اپنی ذات کے اوپر غور کرتی ہوں، اور جب میں دیکھتی ہوں کہ آسمان اور زمین اور اس پہ چلنے والا سارے کا سارا نظام وہ کس طرح کام کر رہا ہے، تو خود بخود میرے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو کریزینس ہے کہ انسان سمجھے کہ وہ حادثاتی طور پر وجود میں آ گیا۔ حادثہ تو چیزوں کو بگاڑ دیتا ہے، وہ تو حالات کو خراب کر دیتا ہے، وہ تو نارمل ماحول کے اندر تناؤ پیدا کرتا ہے، سچویشنز کو بگاڑتا ہے۔ تو جب میں اپنی ذات کے اندر دیکھتی ہوں، اور میں دیکھتی ہوں کہ میرے اوپر جو آسمان اور زمین ہے، اور کس طرح یہ سارے کا سارا، جس سورج کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اس کے سامنے نظر بھی نہیں آؤں گی، تو وہ سورج آٹومیٹکلی اپنا کام کر رہا ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سورج نے تھوڑا سا ٹائم اپنا اوپر نیچے کر لیا اور اس کو مشکل پیش آ رہی ہو کہ نہیں میں بہت تھک چکا ہوں، مجھے آرام کرنا ہے، مجھے نہیں نکلنا۔ تو جب ہم یہ سارے کا سارا نظام دیکھتے ہیں، تو پھر کیوں ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی ذات ہے، کوئی ایسا بینگ ہے جو اس سارے کے سارے نظام کو چلا رہا ہے، جو میرے لیے مجھے حالات اچھے فراہم کر رہا ہے، جو میری اندر سے میرے جسم، دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں، میرا کھانا کس طرح ہضم ہوتا ہے، وہ کس طرح میری باڈی اس پروسیس سے گزر رہی ہوتی ہے، اس کے لیے مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا سوائے اس کے کہ مجھے نوالا اٹھا کر منہ میں ڈالنا ہے۔ تو انسان اپنی ذات کے اوپر ہی غور کر لے، تو اس کو خود بخود ایک ایسا انسان جو کہ مسلمان بھی نہیں ہے، اس کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسی سپر بینگ ہے جو کہ سارے کے سارے سسٹم کو چلا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی طرف جائیں گے، اور اس سے پھر ہم سمجھیں گے کہ قرآن ہمیں کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے روشناس کرواتا ہے، اور کس طرح قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کہ معجزاتی کتاب ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سوال آپ کی، آپ بتائیں۔ جزاک اللہ صفیہ۔